26ویں ترمیم کے بعد ابھی چند دن گزرے ہیں، لوگوں کو ابھی سمجھ بھی نہیں آئی کہ قانون کے تحت اب کون سے بینچ ہیں، کس نے سننے ہیں۔ آپ ایک نئے قانون کی تیاری کر رہے ہیں کہ جمعے والے روز آپ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد میں اضافہ کرنے جا رہے ہیں، کیا منطق ہے اس کے پیچھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ملک صاحب، بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو 26ویں ترمیم ہوئی ہے اس کے بعد چونکہ خد و خال جو ہے ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے وہ تھوڑا تبدیل ہوا ہے، بلکہ کافی تبدیل ہوا ہے۔ تو اور اس کے بعد جو بینچز ہیں ان کی تشکیل کس طرح ہونی ہے اس کے اوپر بھی مزید کلیئرٹی آنی ہے، اور پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے اس کے اوپر بھی مزید شاید ایکٹ میں تھوڑی بہت امینڈمنٹ ہو تاکہ یہی عوام جس کی آپ بات کر رہے ہیں یہ کلیئر ہو۔ باقی بہت ساری ایسے میں سن رہا ہوں 27ویں ترمیم کے حوالے سے، اور ججز کی تعداد بھی ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے، وہ بھی باقاعدہ آئینی ترمیم کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے۔ فی الحال کوئی آئینی ترمیم گورنمنٹ کے کسی لیول کے اوپر زیر بحث نہیں ہے۔ ججز کی تعداد میں اضافہ آئی تھنک ایکٹ آف پارلیمنٹ سے ہو جاتا ہے، اس کے لیے آئینی ترمیم ایکٹ کی بات ہے، اور یہ تھوڑی سی جو غلط فہمی بات ہوئی ہے نا، 27ویں ترمیم آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے؟ آپ میرے سے زیادہ اس پہ کلیئر ہوں گے کہ یہ ایکٹ ہے یا امینڈمنٹ ہے۔ بہرحال کوئی آئینی ترمیم اس وقت جو ہے وہ نہیں ہونے جا رہی۔ تعداد کے لیے آئینی ترمیم جہاں تک تعلق ہے، یہ جو بات ہوتی ہے جب اسمبلی کے اجلاس میں اور میڈیا پہ جاتی ہے کہ جی بل آ رہا ہے، آپ رول آؤٹ کر رہے ہیں کہ 27ویں ترمیم نہیں ہے؟ کیٹیگوریکلی رول آؤٹ کر رہا ہوں۔ یہ خبر کوئی 27ویں ترمیم اس وقت زیر بحث بھی نہیں ہے، اور نہ کوئی گورنمنٹ کے کسی سیکٹر میں اس میں جمعے والے روز جو بل آ رہے ہیں اپنا وہ تعداد کے حوالے سے؟ دیکھیے تعداد کے حوالے سے ہے، یا جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے وہ ایک آرڈیننس اس پہ ہوا تھا، اسے باقاعدہ ایک ایکٹ کی شکل دیں، اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ چھوٹی موٹی درستی ہے۔ یہ بھی تجویز ہے کہ 3 کی بجائے 5 سینئر ججز بنا دیے، جو رائٹلی جو آپ نے بات کی نا اس ابہام کو دور کرنے کے لیے، اور ابہام دور ہوگا تو آگے معاملات چلیں گے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے دنوں جتنے بھی سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز ہوئی ہیں سینئر 3 ججز نے یہ بات کی ہے کہ ابھی اس پہ کلیئرٹی آنی ہے، تو وہ کلیئرٹی آ جائے گی۔ اور وہ جو 27ویں ترمیم کی جو بازگشت سنائی دے رہی ہے اس کی وجہ یہ بل ہے، کیونکہ جب بھی میڈیا پہ بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں جی اسمبلی میں بل آ رہا ہے، بل کو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے۔ دیٹ از ناٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر میں آپ تبدیلی کر رہے ہیں اس ایکٹ کے اندر جو آرڈیننس آیا تھا؟ جی میں عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ وہ آرڈیننس تھا، کیا تبدیلی زیر غور ہے، بتا بھی دیں۔ کچھ تھوڑا سا ہماری جو لیگل ٹیم ہے وہی اس کے اوپر بہتر بات کر سکتی ہے۔ 3 کی بجائے 5 سینئر ججز کی کمیٹی۔ آگے ابہام کا لفظ آپ نے استعمال کیا ہے تو میری گفتگو سے اگر میں اس پہ مزید کروں گا تو مزید ابہام پیدا ہوگا۔ 26ویں آئینی ترمیم آپ کی سپریم کورٹ میں جائے گی، کیونکہ آپ نے جس طریقے سے اس کو پاس کیا اس میں دیر آر ایشوز جو چیلنج ہوں گے۔ ججز کی پینل کی جو بینچز کی تشکیل ہے اس میں آپ نے جوڈیشل کمیشن کا رول ڈالا ہوا ہے جس میں سیاسی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ براہ راست ایک مداخلت کے زمرے میں۔ دیکھیں اس سے پہلے بھی تو سیاسی لوگ رہے ہیں، ججز کی تقرری جو اس سے پہلے آپ کی 18ویں ترمیم میں تھی، جس طریقہ کار کے تحت وہ ترمیم ہوئی تھی، اس میں بھی تو آپ کے جو سیاسی لوگ تھے، اور سیاسی لوگ کسی ایک جماعت کے تو نہیں ہیں۔ ججز کی تعیناتی ہے، ججز کی تعیناتی میں آپ کا ٹھیک ہے، لیکن بینچز کی تشکیل میں تو آپ کا رول نہیں نہ ہو سکتا۔ نہیں، بینچز کی تشکیل میں میجورٹی جو ہے اور وہ اس کی جو سے ہے وہ سپریم کورٹ نہیں پنجوتا صاحب،